پاکستان کے اندر جو سیاست ہے وہ ایک بزنس مین، ٹھیک ہے، پاکستان کے اندر جو ہے وہ سیاست یا جو ہمارے سو کالڈ سیاسی لیڈرز ہیں وہ اسی طرح سے ہیں جس طرح سے کہ آپ نے ایک پلاٹ لیا 20 لاکھ کا، ایک سال کے بعد جو ہے اس سے ہی آپ 50 لاکھ کا بیچیں، یعنی آپ انویسٹ کر رہے ہیں، آپ کی ایک انڈسٹری بن چکی ہے۔ اور ممکن ہے کہ آپ اپنی سوسائٹی کے اندر دیکھ لیں، پوچھیں لوگوں سے کہ جرنلزم کسے کہتے ہیں، جرنلسٹ کون ہوتا ہے، صحافت کیا ہے، صحافی کسے کہتے ہیں۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، کیسے ہیں آپ؟ کیسے مزاج، حالات، خیالات اور جذبات؟ امید کرتا ہوں کہ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، فٹ فاٹ ہوں گے، ہنستے مسکراتے ہوں گے، اور آپ نے اپنی مسکراہٹ کے ساتھ ساتھ دوسروں کی مسکراہٹ کا بھی خاص خیال رکھا ہوگا۔ میں ہوں بہلول مرتضیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں بی ایم نیوز۔ بی ایم نیوز پہ مہمانان گرامی کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج بڑی خوبصورت پرسنالٹی کو میں نے مدعو کیا ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ ہر اس پرسنالٹی کو یہاں پہ دعوت دوں جن کی وجہ سے میری زندگی کو بھی فائدہ ہو، اور آپ جتنے سننے اور دیکھنے والے معززین ہیں آپ کی زندگی کو بھی فائدہ ہو۔ ہماری جتنی بھی ڈسکشن ہو، ہماری جتنی بھی بات ہو، میرے لیے اور آپ سب کے لیے بینیفیشل ثابت ہو۔ آج جس پرسنالٹی کو میں نے دعوت دی ہے ان کا نام محمد یوسف فاضل صاحب ہے۔ LLB، MA انگلش، MPhil ایجوکیشن، یہ ساری ڈگریز ان کے پاس موجود ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کیریئر کاؤنسلنگ فار ڈفرنٹ پروفیشن۔ بندے نے، ایک بچے نے میٹرک تو کر لی ہے، آگے وہ کیا کرے، وہ کرنا کیا چاہتا ہے اور وہ کرتا کیا۔ سب سے پہلے تو السلام علیکم، وعلیکم السلام، اور خوش آمدید کہتے ہیں ہم آپ کو بی ایم نیوز پہ۔ تھینک یو ویری مچ۔ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ حصہ آپ نے ہمیں دیا۔ پہلا سوال میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی ایجوکیشن LLB ہے اور آپ کی ایجوکیشن MPhil ایجوکیشن، یعنی ایجوکیشن کے حوالے سے بھی آپ کے پاس ڈگری ہے۔ اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ ابھی آپ نے کون سے پروفیشن کو چوز کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کے بعد آپ کا شکر گزار ہوں، بی ایم نیوز کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے مجھے دعوت دی اور اس ٹاپک کے اوپر بولنے کے لیے مجھے جو ہے وہ چند لمحہ۔ میں اس میں اپنی مثال خود دوں گا کہ جب میں FSC کا اسٹوڈنٹ تھا تو جس طرح کہ میرے فیملی بیک گراؤنڈ کے اندر جو ہے وہ پڑھے لکھے لوگ زیادہ نہیں تھے، تو میں نے FSC کے بعد ایک کیریئر کاؤنسلنگ نہ ہونے کی وجہ سے ایک مس گائیڈڈ پرسن کے طور پہ میں نے گریجویشن کے اندر جو ہے سمپل BA کے اندر ایڈمیشن لیا۔ پھر میں آرمی جوائن کرنا چاہتا تھا۔ پھر جب وقت جو ہے وہ چینج ہوتا گیا، میری جو ہے وہ پہلے سب سے جو FSC کے بعد تھی خواہش تھی ڈاکٹر بن، اور اس کے بعد جب میں BA میں نے کر لیا تو پھر میرے ذہن میں تھا کہ میں نے آرمی کو جوائن کر۔ ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد پھر میں نے ایک شاپ پہ بھی کام کیا ایز اے سیلس مین، ایک تقریباً 6 منتھ تک وہاں پہ میں کام کرتا رہا، اور وہ صبح 8 سے لے کے شام 8 بجے تک جاب، لیکن اسی پیکج کے اندر مجھے ایک اسکول کی جاب، تو میں نے اس جاب کو جو ہے وہ چوز کیا، اور میں نے اپنے تعلیم کے سفر کو جو ہے وہ جاری رکھا۔ وہیں پہ رہتے ہوئے میں ٹیچنگ بھی کرتا تھا، اور ساتھ میں نے اپنی لرننگ اور ارننگ کا جو ہے سلسلہ وہ جاری رکھا، اور میں ساتھ ساتھ جو ہے وہ MA انگلش کرتا گیا، اور ساتھ میں نے لا میں بھی ایڈمیشن۔ کیا بات، ٹھیک ہے۔ اور اب اس میں انگلش جو ہے وہ پرائیویٹ بھی ہو جاتا تھا، تو میں نے یہ کبھی سپلی آ جانی، کبھی کامیاب ہو جانا، اور اس طرح سے ٹیچنگ کے پروفیشن کے ساتھ میں جاری رہا۔ وہاں اسکول کو سوئچ اوور کیا تو ایک کالج کے اندر مجھے موقع ملا ٹیچنگ کرنے کا، جس میں کالج لیول اور یونیورسٹی لیول کی ایجوکیشن، تو وہاں پہ میرے جو کلیگس تھے BS اور MS انٹروڈیوس ہونے کے بعد وہ ٹیچنگ لائن کے اندر، اب مجھے اپنے آپ کو سیکیور کرنا تھا سوسائٹی کے اندر اور ایسے سسٹم کے اندر میں اپنے آپ کو فٹ کیسے کروں۔ اب دوبارہ سے جو ہے وہ میری انٹینشن اور میری ایک ڈائمینشن جو ہے وہ چینج ہوئی، اور میں نے MPhil کے اندر جو ہے ایڈمیشن لے لیا۔ ٹھیک ہے، کیونکہ آنے والے دور کے اندر مجھے نظر آ رہا تھا کہ جو ایک MA کی حیثیت ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے، اور اب MPhil اور PhD لوگ جو ہیں وہ آئیں۔ تو میرا چونکہ لا جو ہے وہ بھی کمپلیٹ ہو چکا تھا، اور 20 ایئرز پلس میں نے ٹیچنگ کے اندر گزارے، اور اس میں نے جو ہے وہ فیل کیا کہ ایک نہ ایک جو ہے وہ اپنی جو لائن ہے، لائن آف ایکشن یا آپ کا پروفیشن جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ تو ایک یہ چیز شو کرتی ہے جس میں آگے چل کے ہم ڈسکس کریں گے کہ لیک آف کیریئر کاؤنسلنگ، اگر کیریئر کاؤنسلنگ ہوتی، میری ڈائمینشن ہوتی، یا میری ایک سائڈ جو ہے، یا میری ایک ویژن جو ہے، ایک مشن جو ہے وہ کلیئر ہوتا، تو میں اپنی ایک لائن کے اوپر جو ہے وہ چلتا رہتا۔ بالکل، جس وجہ سے میں نے سوئچ اوور کیا، اور ایجوکیشن کو ٹو گریٹ ایکسٹینٹ میں نے جو ہے وہ لیفٹ اوور کی، اس کے بعد میں پھر لا کی طرف۔ اچھا، تو یہ ساری جو میری کہانی ہے، اس میں یہ میں آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ ایک مس گائیڈڈ انسان جو ہے، یا ایک وہ بندہ جو کیریئر کاؤنسلنگ جس کے ساتھ نہ ہوئی ہو، جس کا ویژن جو ہے وہ کلیئر نہ ہو، کیونکہ میں نے جب گریجویشن کے اندر سبجیکٹس چوز کیے تھے تو وہ میری ایک میٹنگ ایسے پڑھی لکھی پرسنالٹی سے ہوئی جس کا میں کھاریے کے اندر وہ نام نہیں لینا چاہتا۔ انہوں نے جو ہے وہ مجھے ایسے سبجیکٹس بتایا کہ یہ BA کے اندر رکھ لیں جو کہ کمپیٹیٹیو نہیں تھے، جو فیوچر کے اندر جن کا پروفیشنلی یا فائنینشلی یا فائدہ جو ہے وہ بینیفٹ وہ نہیں تھا، بالکل ایسی
جیسے آپ سمپل سے گریجویٹ ہیں. ٹھیک. اچھا مطلب کیریئر کاؤنسلنگ کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ آپ کی منزل ہی کوئی نہیں ہے. منزل آپ کو پتہ کوئی نہیں ہے کہ آپ نے ایف ایس سی تو کر لی ہے, آگے سمپل بی اے کر لی ہے, سمپل بی اے کے بعد پھر سیلز مین, پھر آپ نے ٹیچنگ, پھر آپ نے جب ٹیچنگ بھی کیا فیلڈ میں آئے تو پھر آپ کو لگا کہ جو باقی میرے کولیگز ہیں وہ تو اچھی کوالیفیکیشن ہے, پھر آپ نے ایم فل کی طرف آگے, اور پھر آخر میں ابھی ایز اے ایڈوکیٹ پرفارم کر رہے ہیں. ابھی ایجوکیشن کے ڈپارٹمنٹ سے وکالت میں آنا, یہ کیسا سفر, کیسا ڈیسیجن؟ یہ بہت اچھا جو ہے میرا خیال ہے ڈیسیجن ہے جو کہ میں نے لیٹ لیا. اچھا ٹھیک ہے, میں اپنے سینئرز کے ساتھ یہاں پہ ملتا ہوں, سینئر سے ملاقات ہوتی ہے, سینئرز نے مجھے موٹیویٹ کیا اور بہت ہی کوآپریٹو, بہت ہی سپورٹیو ہماری کھانیاں بار کے جو ہے وہ لائرز ہیں. ٹھیک. اور بالکل ان کے ساتھ جو ہے وہ ایک پدرانہ اور ان کے ساتھ جو ہے نا وہ تعلق ہے, اور جس سے میں گرومنگ جو ہے میری وہ ہو رہی. میں نے پہلے عرض کیا کہ اگر آپ وہ فیلڈ چوز کرتے ہیں جس کے اندر آپ فیوچر کے اندر انویسٹ کر کے آپ اپنا بزنس اپنا بنا سکتے ہیں, یا ایک اپنے پروفیشن کو چوز کر سکتے ہیں, لیکن اگر آپ کے پاس اتنی انویسٹمنٹ نہیں ہے کہ آپ ایک ایکسپیرینس گین کر کے تو کوئی اپنے پروفیشن کو آپ فلرش کریں یا اس کو گرو کریں یا اس کو گروم کریں, تو پھر آپ کو اپنی ایک ایسی ڈگری لینی چاہیے کہ آپ کو اپنا ایک ایسا ایک انٹرسٹ کے ساتھ اور ایک ایسا موٹیویشن کے ساتھ وہ کام کرنا چاہیے جس کے اندر آپ آگے ایکسل کر سکتے ہو. تو اس لیے میں نے جو ہے وہ اب جائے اس کے کہ میں سروسز اپنی جو ہے وہ دوسرے اداروں کو دیتا رہوں, میں نے یہ سوچا کہ میں چونکہ میرے پاس لاء کی ڈگری بھی ہے تو میں کیوں نہ اس کو جو ہے وہ اپلائی کروں. تو ماشاءاللہ جو ہے وہ آئی ایم ہیپی ماشاءاللہ ان دس سروس. ٹھیک ہے, گڈ. اچھا آپ کی ایجوکیشن میں ایم اے انگلش ہے, تو میں تھوڑا سا انگلش کے حوالے سے اسٹوڈنٹس کو تھوڑا سا میں انگیج کرنا چاہوں گا کہ آپ کی ایجوکیشن ایم اے انگلش ہے اور اسٹوڈنٹس کا سب سے بڑا مسئلہ انگلش ہے, تو اسٹوڈنٹس کو انگلش امپروو کرنی ہے, اس کا سب سے آسان وے کیا ہے؟ جی سب سے آسان وے تو پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ پرابلم کا یہ پرابلم جو ہے وہ سر سید احمد خان کے دور انگلش ہماری جو ہے وہ ایک سیکنڈ لینگویج ہے, اور لیکن ہمارے مائنڈس کے اندر جو ہے یہ فرسٹ لینگویج ہمارا اوڑھنا بچھونا جب تک انگلش نہ ہو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں سوسائٹی کے اندر ہمیں دوسرے جو ہے وہ انسان ہی. ٹھیک ہے, ہمارا کھانا پینا ہماری دیکھیں, آپ 1 روپے کی ٹافی لیتے ہیں اس کے اوپر بھی انگلش لکھی ہوئی ہے, آپ میڈیسن لیتے ہیں اس کے اوپر بھی انگلش لکھی ہوئی ہے, بہت بڑی بات ہے, آپ میسج کرتے ہیں تو وہ بھی آپ انگلش کے اندر جو ہے یعنی رومن چاہے وہ لکھ رہے ہو لیکن آپ انگلش کا سارا یوز ہم انگلش ہی کر رہے ہیں. میڈیم آف انسٹرکشن جو ہے وہ ہمارا انگلش, اور میڈیم آف انسٹرکشن جو ہم نے گورنمنٹ اسکولس کے اندر رکھا ہے اور جو پرائیویٹ اسکولس کے اندر ہے, جس کی فیس جو ہے جتنی زیادہ ہے اور سیلری پیکج جتنا زیادہ ہے ویری کرتا ہے انسٹیٹیوشن ٹو انسٹیٹیوشن, اور ویری کرتا ہے یہاں پہ جو ہے وہ 1% to 2% کہ آپ اتنے ہی نعرے بلند کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے ہم انگلش کے اندر جو ہے بچوں کی کریٹو رائٹنگ سکلز بنا رہے ہیں, بچوں کی لسننگ اسپیکنگ ریڈنگ رائٹنگ سکلز جو ہے وہ امپروو کر رہے ہیں. آپ کا سوال تھا کہ ہم یہ پرابلم کو کیسے سالو کریں. تو جب تک گراس روٹس لیول کے اوپر ہمارے گورنمنٹ اسکولس کے اندر تعداد زیادہ ہے ہمارے لرنرز کی ایز کمپیئر ٹو پرائیویٹ, لیکن میں آپ کو یہی بتاتا چلا کہ ہمارے جو گورنمنٹ ادارے ہیں, جو گورنمنٹ بورڈز ہیں ہمارے, ان کو سب سے زیادہ جو ریونیو دے رہے ہیں وہ پرائیویٹ ادارے دے رہے ہیں. اگر پرائیویٹ ادارے جو ہے بند ہو جائیں تو گورنمنٹ کے جو بورڈز ہیں جیسے ہمارا گجرانوالہ بورڈ ہے یا دیگر بورڈز ہیں, ان کے ساتھ جو ریونیو جنریشن ہے, جو ریونیو جنریٹ ہو رہا ہے وہ کافی حد تک متاثر ہوگا. بالکل ایسا ہی. اب آتے ہیں انگلش کو امپروومنٹ کی طرف. تو سب سے پہلے جہاں پہ آپ کا میڈیم آف انسٹرکشن انگلش ہے تو آپ کو ایز اے لرنر آپ کے اندر سیلف موٹیویشن ہونی چاہیے. آپ کے اندر جو ہے وہ ڈیپ انٹرسٹ فار دی سیک آف لرننگ ہونی, اور آپ کو پتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ بولنے سے پہلے سنتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, حقیقت. تو سب سے پہلے جو ہے وہ آپ کو امپروو کرنا ہے اپنی لسننگ. ٹھیک ہے, وہ آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ انگلش نیوز آپ سن سکتے ہیں, وہ کمنٹریز آپ سن سکتے ہیں, وہ ڈفرینٹ سانگز آپ سن سکتے ہیں, انگلش کی جو ہے ڈاکومنٹریز آپ سن سکتے ہیں, انگلش موویز جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور سن بھی سکتے ہیں. تو یہ لسننگ کے بعد آپ جو ہے جب اسپیکنگ کریں گے تو آپ کو جو ہے وہ بینیفٹ اس کا ملے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنی جو ووکیبلری ہے سمپل ووکیبلری وہ امپروو کرنی ہوگی, اور آپ کو اپنی جو ہیزیٹیشن ہے, جو آپ کے اندر شائنس ہے, جو ہچکچاہٹ ہے, قطع نظر اس سے کہ آپ یہ سمجھیں کہ میں جو بول رہا ہوں یہ غلط ہے اور جو میرا سننے والا ہے یہ ایک بہت بڑا اسکالر ہے,
یہ کنسپٹ آپ کو ذہن سے نکالنا پڑے گا ٹھیک ہے جیسے تیسے, کیونکہ ہماری یہ انٹرنیشنل پرابلم ہے. جی جی ٹھیک ہے, اب ہم یہ کہیں اب دنیا کے بہت سارے ممالک ہیں جنہوں نے ترقی کی ہے اپنی لینگویج کے اندر, بالکل لیکن صحیح. پاکستان کے اندر احساس کمتری ہے, جی اور اس کے اندر ہمارے احساس کمتری کے جو فیکٹرز ہیں اس میں ایک لیک آف انگلش بھی ہے جی کہ ہماری انگلش جو ہے وہ ٹھیک نہیں. ٹھیک ہے. تو ایک کنڈیوسو لرننگ انوائرمنٹ ہونا چاہیے, جی. اور انگلش انوائرمنٹ پورے دن کے اندر جہاں پہ ہم یہ میسجنگ کو یا سوشل میڈیا کو ٹائم دیتے ہیں, وہاں پہ ہم یوٹیوب سے 2 منٹس کے لیے جی ہم ہیڈ فون لگا کے تو وہاں پہ اپنی لسننگ کو اور اپنی اسپیکنگ کو امپروو کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. میں ایک بات یہاں کہتا چلوں, ہم انگلش کب امپروو کرتے ہیں؟ ٹھیک ہم انگلش تب امپروو کرتے ہیں جب ہمیں میٹرک, ایف ایس سی یا گریجویشن کے بعد ہمیں یو کے جانا ہوتا ہے. بالکل یہ ہم بات اس وقت جو ہے وہ ویزا لگوانے کے لیے ہم آئلز کی تیاری کرتے ہیں. جی جی پھر ہم بھاری بڑی فیسیں دے کے آئلز بھی کرتے ہیں, بھاری بڑی فیسیں دے کے ہمیں اکیڈمیز والے جو لوٹنے والے ہیں وہ ہماری لسننگ, اسپیکنگ, ریڈنگ, رائٹنگ کی اسکلز کو امپروو کرنے سے پہلے ہمیں سادہ سادہ سے سینٹینس, یہ وہ کے سینٹینسز بناتے ہیں, آؤ جاؤ کیا حال ہے, سبزیوں کے نام, بالکل ٹھیک ہے, پھلوں کے نام بتاتے ہیں. 3-4 مہینے وہ فیس بٹوری, وہ جو بیس تھی ہماری جو ہم نے اگنور کی, ٹھیک ہے, وہ گراس روٹ لیول پہ جو اسکول کا فرض تھا 5 سال میں وہ ہمیں چیز سکھاتے, اور جس میں پیرنٹس, ٹیچرز اور اسٹوڈنٹ ٹرائنگل بناتے. ٹھیک ہے, وہ ٹرائنگل جو ہے اس میں کچھ ایک جو اینگل ہے وہ مس پلے. تو ہم اب انگلش سیکھتے ہیں, ہم تب سیلف موٹیویشن ہماری کریٹ ہوتی ہے, امپروو ہوتی ہے جب ہم نے باہر جانا ہوتا ہے, ہم نے ویزا لگوانا ہوتا ہے, ہم بھاری فیسیں ایجنٹس کو دیتے ہیں, آئلز کی فیسیں دیتے ہیں, اکیڈمیز والے جہاں پہ ہم اسپوکن انگلش کا کورس پہلے وہ سٹارٹ کراتے ہیں, پھر ہمیں ٹینسز سکھاتے ہیں, 12 ٹینس. اب ڈیلی ایک ٹینس سنیں, ڈیلی ایک ٹینس کو آپ پریکٹس کریں, ڈیلی ایک ٹینس جو ہے وہ سیکھیں, کلاس 6, 7, 8, 9, 10 کے بک کے اندر مل جائے گا. اگر آپ وہ پریکٹس کرتے ہیں تو 12 دن کے اندر آپ کی گرامر کی وہ پرابلم جو ہے وہ دور ہو جائے گی. کیا بات ہے. ٹھیک ہے, تو آپ بجائے اس کے کہ بچہ یہ سمجھے کہ میں نے باہر جانا ہے تو تب میں آئلز کر لوں گا اور تھوڑے سے بینڈ میرے آ جائیں گے تو میرا ویزا لگ جائے گا, یہ اس وقت سوچنے سے پہلے پیرنٹس کو, ٹیچرز کو, اسکولز کو, اسٹوڈنٹس کو یہ سیکھنا ہوگا, یہ سمجھنا ہوگا اور امپلیمنٹ کرنا ہوگا ایٹ گراس روٹس لیول. مین جو ہمارا طریقہ کار ہے وہ لسننگ ہے. ہم جب, کیونکہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو جب وہ سنتا رہتا ہے 2 سال 1 سال, پھر وہ بولنا شروع کرتا ہے. جی, میں یہاں پہ اب کتھا کلامی ہوتی ہے, ایک ایگزامپل دوں کہ اگر ایک بندہ جس کو انگلش سیکھنا کہتا ہے کہ میں نے انگلش سیکھنی ہے, جی, اگر وہ انگلش سیکھتا ہے اور گھر جا کے اپنے سے بیٹی کو, بیٹے کو یا بھانجے بھتیجے کو, کسی بچے کو اگر وہ کہتا ہے کہ بیٹا وہ چیئر لے کے آؤ, جی, تو پورے جملے کے اندر اس بچے کے کان کے اندر چیئر کا انگلش کا لفظ پڑ گیا. بالکل. اگر اسے وہ کہتا ہے کہ ڈور شٹ کر دو, جی, یا ڈور بند کر دو, ڈور کو شٹ کرو, اب اس نے اشارہ بھی کیا, جی, اور ڈور شٹ کر دو, جی, 3 الفاظ 4 میں سے 2 انگلش کے ہیں, 2 اردو کے ہیں. جی, اب اس بچے کے اندر جو ہے یہ چیز پیدا ہو گئی, ہم انکلکیٹ کر رہے ہیں اس کے مائنڈ کے اندر, بالکل بالکل, کہ ڈور کا مطلب کیا, دروازہ ہم اشارہ بھی کر رہے ہیں, جی, اور شٹ کا مطلب کیا, بند کرنا. ہم اسے کسی اکیڈمی میں جانے سے پہلے, اس احساس کمتری میں مبتلا ہونے سے پہلے, ہم گھر میں ہی اس کو سمپل جو ہے ورڈز ہیں اور ان کی ویکیبلری سے انٹروڈیوس کروا. خوبصورت بات, خوبصورت. گھروں کے اندر سے ہم یہ سٹارٹ کر سکتے ہیں تاکہ ہماری یہ کمزوری جو ہے وہ آگے چل کے, کیونکہ ہم نے اگر انجینئرنگ میں جانا ہے, لا میں جانا ہے, میڈیسن میں جانا ہے, انگلش ہماری کمزوری ہے, اس کو ہمیں سیکھنا ہے. تو پھر ہم سمجھتے ہیں جی ہماری ترقی اسی کے اندر ہے. بڑی خوبصورت آپ نے بات کی ہے کہ گھر میں چھوٹی سی ہم نے اکیڈمی بنانی ہے. آج کل تو گورنمنٹ کے جو سکولز ہیں وہاں پہ بھی ایجوکیشن بہت اچھی ہے, پرائیویٹ سکول والوں نے بھی رزلٹ دینا ہے, پروگرس دینی ہے, وہ بھی زور لگاتے ہیں, وہ بھی کوشش کرتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں, گورنمنٹ سکول یا پرائیویٹ؟ میں سمجھتا ہوں جی کہ اگر گورنمنٹ سکولز کو دیکھا جائے تو جن میں ٹیچرز جو ہیں وہ ڈفرینٹ فیلڈز کے اندر وہ بزی, کبھی مردم شماری کے اندر, کبھی ان کو جو ہے وہ الیکشن کے اندر, مختلف ایکٹیویٹیز میں ان کو لگایا جاتا ہے, جس سے وہ خود بھی بیچارے جو ہے وہ پریشان ہیں, اور وہ ماشاءاللہ بہت اچھی سلیکشن آ رہی ہے, اور بچوں کو بہت اچھا جو ہے وہ تیار بھی کر رہے ہیں, بہت اچھی جہاں تک میکسیمم پاسبل ہے وہ بچوں کو جو ہے وہ ایجوکیٹ کر رہے ہیں, اور بڑی اچھی محنت کر رہے ہیں, اور ٹیچر سے لے کے ہیڈ ماسٹر تک ابھی آپ دیکھیں کہ ویل کوالیفائڈ اور ویل ایجوکیٹڈ لوگ آ رہے ہیں. آن دی ادر ہینڈ اگر ہم پرائیویٹ سکولز کو دیکھتے ہیں تو پرائیویٹ سکولز کا جو کنٹریبیوشن ہے ایجوکیشن کے لیے وہ بہت زیادہ ٹھیک ہے, وہ اس وجہ سے کہ اگر آپ دیکھیں پرائیویٹ سکولز بند ہوتے ہیں, کتنے لوگ بے روزگار ہوں گے. بالکل, یہ بات ٹرو ہے. کتنے لوگ بے روزگار ہونے سے کتنے فیملیز متاثر ہوں گے. بالکل, اور کتنے بچے وہاں پہ پڑھ رہے ہیں, اگر وہ چھوڑ دیں تو گورنمنٹ سکولز کے اندر ہیں تو گورنمنٹ اگر اتنے ادارے نہیں بنا سکتے تو ان بچوں کو کیسے کمپنسیٹ کرے. بالکل, اس لیے ڈفرینٹ, اگر فار ایگزامپل ہم دیکھتے ہیں کہ کھاریاں سٹی
यूनिवर्सिटी है, इसके अंदर रेशो हम निकालते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल्स कितने और प्राइवेट स्कूल्स कितने हैं, जी। तो गवर्नमेंट स्कूल्स आपको 25% मिलेंगे, प्राइवेट स्कूल आपको 75% मिलेंगे। हकीकत इट मीन्स के 75% स्कूल्स ने आपके बच्चों को और डिफरेंट एम्प्लॉइज को जो है वो जगह दी, एंगेज किया हुआ हुआ, है, बिल्कुल ऐसे ही। जिससे उनका एक सोशियो इकोनॉमिक जो स्टेटस है बेहतर तरीके से जो है वो चल। तो मैं समझता हूँ दोनों ही अपनी अपनी जगह के ऊपर जो उनके पास एक सोर्सेज हैं उनकी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करके बहुत अच्छा जो है किरदार अदा कर रहे हैं, लेकिन इम्प्रूवमेंट की जरूरत जो तो वो तो हर जगह पे रहती है। बिल्कुल, तो वो जितना अच्छा जो है वो करते चले जाएंगे, एजुकेशन में उतनी ही अच्छाई जो है बेहतरी आती चली। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा हम एजुकेशन और वकालत से हट के ये छोटी, इसमें आपने मशवरा भी देना है और आपने एनालिसिस भी कर, पाकिस्तानी सियासत को आप कैसे देखते हैं? मशवरा तो ये है कि पहले तो ये है कि सियासत को हम देखते हैं कि सियासत है क्या। पाकिस्तान के अंदर जो सियासत है वो एक बिजनेस बन, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर जो है वो सियासत या जो हमारे सो कॉल्ड सियासी लीडर्स हैं वो इसी तरह से हैं जिस तरह से कि आपने एक प्लाट लिया 20 लाख का, एक साल के बाद जो है उससे ही आप 50 लाख का बेच रहे हैं, यानी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपकी एक इंडस्ट्री बन चुकी है। और मुमकिन है कि आप अपनी सोसाइटी के अंदर देख लें, पूछे लोगों से कि जर्नलिज्म किसे कहते हैं, जर्नलिस्ट कौन होता है, सहाफत क्या है, सहाफी किसे कहते हैं, और उनकी क्वालिफिकेशन और एजुकेशन को आप देखें। सिमिलरली पॉलिटिक्स का पूछ लें, जो पॉलिटिशियंस बने हुए, हमारे यहाँ पे पॉलिटिक्स जो है या पॉलिटिशियंस का जो क्राइटेरिया है वो एक डिफरेंट है। और इसमें मशवरे की जो बात है वो ये है कि एक इंग्लिश का सेंटेंस के सोशल सर्विस इज बेटर देन सेल्फ सर्विस। ठीक है, हमें जब तक अपनी अना को, अपनी ईगो को और हम अपने लोगों के लिए जब सर्विसेज नहीं देंगे, और अगर अल्लाह ताला ने मुझे इतना जो है वो दिया है कि मैं लोगों के लिए कुछ कर सकता हूँ, तो मुझे कुछ जो है वो करना चाहिए। ये सियासत जो है वो मेरा यही है कि सबसे पहले इन्हें सोचना चाहिए हम मुसलमान, बिल्कुल, उसके बाद इन्हें सोचना चाहिए कि हम पाकिस्तानी जी। और अगर हम एक दूसरे के साथ लड़ते रहेंगे तो नुकसान जो है वो एक पाकिस्तान, एक कंट्री का, मुल्क का, जिसको हमने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे हासिल किया था, जिसके लिए लोगों ने जाने दी। तो ये घर है, ये सारे भाई बहन हैं जी, इनको अपने मुल्क का सोचना चाहिए। एक आखिरी सवाल अब आपसे करूंगा, इसमें 3 कैटेगरीज हैं, इसमें वालिदैन भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं, नौजवान भी आते हैं, क्या मशवरा देंगे इन तीनों को? मैं जी समझता हूँ कि सबसे पहले जो है जिस तरह से हिटलर ने एक दफा कहा था कि गिव मी गुड मदर्स आई विल गिव यू गुड नेशन, तो नेशन जो है जो बनती है या माँ की जो गोद है वो सबसे पहली दरसगाह। जब तक माँ ने सेक्रीफाइस नहीं करना जी तो बच्चा जो है उसके ऊपर नेगेटिव असरात जो है वो पड़ते रहे। बिल्कुल ठीक। तो अगर माँ जो है वो बच्चे को आज के सोशल मीडिया के नेगेटिव असरात से बचा सकती है, ठीक है, माँ की गोद जो है सबसे पहले नर्सरी, बिल्कुल, माँ की गोद जो है वो सबसे पहले स्कूलिंग जो है वो माँ की गोद से होती है। बिल्कुल ठीक। तो पहले जो है वो माँ को खुद को एजुकेट करना चाहिए, और जब तक वो बच्चे की ग्रूमिंग के अंदर मैक्सिमम हिस्सा नहीं लेती जी, अगर वो इसे इग्नोर करती है और वो खुद पे गौर करती है, खुद पे गौर करती है और बच्चों को इग्नोर करती है जी, तो वो कभी भी जो है एक अच्छी नेशन नहीं बन सकती। क्या बात। इकबाल ने बचपन में जो है वो स्कूल से जब कभी देर हो जाती तो टीचर पूछते कि इकबाल देर से आते हो, आपने कहा इकबाल हमेशा देर से आता है। वाह। तो अभी तक इकबाल नहीं आया। तो इसी तरह से डिफरेंट हिस्ट्री में हम डिफरेंट पर्सनालिटीज को हम देखते हैं कि माँ की गोद सबसे पहले वो दरसगाह है जिसके अंदर बच्चा इंप्रूव करता है, तब अच्छी नेशन बनती है। माँ जो है एक अच्छे बच्चे की परवरिश करेगी, फिर जाके नौजवान अच्छा बनेगा, फिर जाके मुल्क को वालिद तो बाहर जॉब करते हैं, हाँ जी, सुबह से लेकर शाम तक, वालिदा जो है वही घर पे है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव आज का हमारा सेशन रहा। ख़वातीन हज़रात, उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। इसी तरह के प्रोग्राम्स मज़ीद भी देखने के लिए देखते रहिए BM न्यूज़।